اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم لغت القرآن الجزء الثانی پڑھ رہے تھے۔ حصہ قواعد النحو میں ہم نے الدرس الاول پڑھ لیا تھا۔ آئیں آج ہم الدرس الثانی پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 76 یعنی 76 کھولیں۔ الدرس الثانی کے معنی دوسرا سبق الکلمہ والکلام المفرد والمرکب کے بارے میں ہے۔ عزیز طالبات، آپ جانتی ہیں نا کہ لفظ کی تعریف کیا ہے؟ لفظ کی تعریف ہے اللفظ ما یتلفظ به۔ لفظ وہ ہے جو زبان سے ادا کیا جائے، اور لفظ کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی، اللفظ المہمل اور اللفظ المستعمل۔ بامعنی لفظ کو اللفظ المستعمل کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو اللفظ المہمل کہتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ لفظ مستعمل کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو کلمے کی تعریف ہے، کلمہ وہ بامعنی لفظ ہے جس سے اکیلے معنی سمجھے جائیں۔ کلمہ وہ بامعنی لفظ ہے جس سے اکیلے معنی سمجھے جائیں۔ تعریف الکلمہ، کلمہ وہ بامعنی لفظ ہے جس سے اکیلے معنی سمجھے جائیں، یعنی ایک لفظ ایک معنی۔ جیسے قلم، قلم کے معنی ہیں قلم، کتاب کے معنی کیا ہیں؟ کتاب، کرسی کے معنی کیا ہیں؟ کرسی۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ کلمہ اس لفظ کو کہا جائے گا جو لفظ بھی ایک ہو اور اس کے معنی بھی ایک ہی ہوں، جیسے کہ اوپر کی مثالوں سے واضح ہوا۔ اسے مفرد بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کلمہ اور مفرد کی تعریف ایک ہی ہے کہ مفرد اور کلمہ وہ ایک لفظ ہے جس سے ایک ہی معنی سمجھے جائیں۔ اگر لفظ ایک سے زائد ہو تو اس کے معنی بھی ایک سے زائد ہوں گے، اسے مرکب کہتے ہیں۔ تو مفرد کسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ اور ایک معنی۔ مرکب کہتے ہیں ایک سے زائد لفظ اور اس کے معنی بھی ایک سے زائد۔ مرکب کی تعریف کیا ہے؟ مرکب وہ ہے جو دو یا دو سے زائد کلمات پر مشتمل ہو اور ہر کلمے کے اپنے الگ معنی ہوں۔ مرکب وہ ہے جو دو یا دو سے زائد کلمات پر مشتمل ہو، ہر کلمے کے اپنے الگ معنی ہوں۔ اس طالبات، آپ کو مفرد اور مرکب کی تعریف میں فرق سمجھ میں آ گیا۔ آئیں ہم بورڈ پہ مثالیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے 6 کلاس میں مختلف مثالیں مفرد کی اور مرکب کی پڑھی ہیں، جیسے بابن، یہ کس کی مثال ہے؟ مفرد کی۔ سبورتن، یہ کس کی مثال ہے؟ مفرد کی۔ بیت بکر، یہ کس کی مثال ہے؟ مرکب کی۔ البیت جمیل، گھر خوبصورت ہے۔ آئیں ہم ان مثالوں کے ترجمے دیکھتے ہیں۔ بابن ایک لفظ ہے اور اس کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی دروازہ۔ نافذتن ایک لفظ ہے اور اس کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی کھڑکی۔ بیت بکرن دو لفظ ہیں، بیت اور بکر، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ بکر کا گھر۔ تو اس مثال میں بیت الگ لفظ ہے اور بکر الگ، تو بیت کے معنی کیا ہیں؟ گھر، اور بکر ایک نام ہے۔ اسی طرح اگلی مثال ہے البیت جمیل، اس میں بیت الگ لفظ ہے، جمیل الگ لفظ ہے۔ بیت کے معنی ہیں گھر اور جمیل کے معنی خوبصورت، تو یہ پورا جملہ کیا بنا؟ گھر خوبصورت ہے۔ تو عزیز طالبات، آپ مفرد اور مرکب کی تعریف اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔